نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم اما بعد۔ اچھا جی، آج کتاب الاسفار عن نتائج الاسفار کی نشست ہے اور آج ہم اس کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 تک ہم پڑھ چکے تھے۔ رمضان میں ہم نے سبق نمبر 4 جو ہے ایپیسوڈ چیپٹر 4 جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جو سفر القرآن العزیز تھا، اور اس کے بعد اگلا جو یہاں پہ چیپٹر نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 98 سے شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 106 پر 106 پہ اس کا عربی متن ختم ہوتا ہے۔ اس کو ہم فی الحال کے لیے ذرا اسکپ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو اس کا جو ضخامت زیادہ ہے اس چیپٹر کی، اور دوسرا اس کی ریلیونس چونکہ معراج شریف سے اور عروج اور ان معاملات سے ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کسی بڑی رات کے لیے رکھ چھوڑ دیں، کسی بڑے موقع کے لیے۔ اور جو یہ آج کل جو عام دن چل رہے ہیں، تو ان میں ہم نے جو ہمارے حالات سے، احوال سے زیادہ ریلیونس رکھتا ہے، جو زیادہ مطابقت رکھتا ہے، وہ چیپٹر ہم نے، یعنی چیپٹر نمبر 6 جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق۔ اور چونکہ آدم کی جو کہانی ہے وہ ایک شخص کی، ایک فرد واحد کی کہانی نہیں ہے، کم از کم عرفاء کے نزدیک۔ علماء ظاہر جو ظواہر ہیں، ان کا اپنا ایک طرز فکر ہے، ایک اپنا اپسٹیم ہے، اپنا منہج ہے، وہ بڑا محدود ہے۔ مگر جو عرفاء حضرات ہیں، جو قرآن شریف کے باطنی اشارات اور باطنی تعبیرات پر بات کرتے ہیں اور اس کے مقاصد و معانی اور علل پر بات کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو آدم کی کہانی ہے وہ ما و شما، یعنی میرے آپ کے ہر شخص کی کہانی ہے، ہر فرد واحد، ہر انسان کی زندگی پر وہ منطبق ہوتی ہے۔ تو چونکہ اس کی ایک وائڈر اپلیکیشن ہے، ایک ریلیونس ہے ہر انسان سے، تو اس کو ہم نے آج کے لیے پک کر لیا، اور انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم اس کو بھی پچھلے جس کو اس وقت ہم اسکپ کر رہے ہیں کسی حکمت کے تحت، اس کو ہم بعد میں انشاءاللہ لے لیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ چیپٹر کا نام ہے سفر الابتلائی وہو سفر الحبوط۔ ابتلا کہتے ہیں امتحان کو، آزمائش کو، کہتے ہیں ابتلا کا سفر، بلا میں ڈال کر پرکھنے کا، جانچنے کا سفر، جو کہ ہے سفر الحبوط، یعنی سفر نیچے اترنے کا۔ اور ترجمہ ابن عربی فاؤنڈیشن والوں نے کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سفر آزمائش اور اترنا یا اتار، من علو الی سفل، بلندی سے بظاہر پستی کی طرف، ومن قرب الی بعد، اور بظاہر قرب سے بعد یعنی دوری کی طرف، فیما یظہر، جیسا کہ ظاہر ہے۔ یعنی ظاہر تو اس کا ایسے یوں ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ سفر بلندی سے پستی کی طرف ہوا، قرب سے بعد کی طرف ہوا، مگر یہ صرف ظاہر ہے۔ اور اسی طرز فکر کو، اسی نظریہ کو، اسی نظر کو تو درست کرنا ہے، جس کے لیے شیخ اکبر ہیں۔ تو ظاہری آنکھ میں ظاہری نظر ظاہر کو جو نظر آتا ہے، وہ کیا وہ حقیقت ہوتا ہے ہمیشہ، یا کیا جو کسی شے کی یا کسی معاملے کی جو ظاہری صورت ہوتی ہے، کیا وہی اس کی حقیقت یا اس کا باطن بھی ہوتا ہے؟ ان سوالات کا ہم نے جوابات ڈھونڈنا ہے، اور انہی معاملات کی کریکشن کرنی ہے، ریکٹیفیکیشن کرنی ہے۔ من علو الی سفل ومن قرب الی بعد فیما یظہر وکأنہ مناقض للسفر الذی تقدمہ وفیہ ما فیہ وان لم یقو قوتہ۔ کہتے ہیں کہ وکأنہ مناقض للسفر الذی تقدمہ، کہہ رہے ہیں یہ سفر ابتلا کا، حبوط کا، یعنی نیچے اترنے کا، نزول کا، یہ جو پچھلا چیپٹر گزرا ہے نا، سفر معراج، سفر الرؤیت فی الآیات والاعتبار، یہ انہوں نے نام رکھا ہے کہ نشانیوں میں اور عبرتوں میں دیکھنے کا سفر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے
قول اللہ تعالیٰ سے انہوں نے شروع کی ہے یہ چیپٹر، پچھلا تھا سفر چیپٹر نمبر 5. تو سوری، تو وہ سفر معراج کا یا رؤیت کا نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اس میں سے وہ نام اخذ کیا گیا. تو اس میں چونکہ قرب تھا، وصال تھا، دیدار تھا، تو نظر ظاہر یہی سمجھتی ہے کہ وہی قرب ہے، وہی وصال ہے، وہی انعام ہے، وہی اکرام ہے، جو کہ ہے بھی، لیکن کیا اسی پر موقوف اور اسی پر محدود ہو گیا؟ اب رب کی رحمت اور قرب اور انعام، اسی کو درست کرنا ہے، اس چیپٹر میں درست کیا جائے گا، کیونکہ وہ پیچھے رکھا گیا، تقدم کہہ رہے ہیں تقدم فی، تو وہ متقدم ہوا اس کتاب میں، اور اب جو مؤخر ہو رہا ہے، جس کو تاخیر دی جا رہی ہے، جو متاخر ہے، وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ وہ متقدم. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا کہ وہ پہلے آنے والا چیپٹر اہم تھا، بعد میں آنے والا مہمان مجلس میں زیادہ اہم ہوتا ہے نا، چونکہ وہ گریجولی اوپر جا رہی ہوتی ہیں چیزیں. تو اسی طرح ایک ایک کے بعد ایک چیپٹر جو ہے وہ اگلے معارف پر سے پردہ اٹھائے گا، تو حقیقت کھلے گا کہ دوری کا، محرومی کا، مہجوری کا، فراق کا ظاہر کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے. اور جسے بظاہر انسان کے حق میں برا سمجھا گردانا جاتا ہے، کیا وہ واقعتاً برا ہی ہوتا ہے یا وہ کبھی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ انہی معاملات سے پردہ اٹھایا جائے گا، انہی حجاب کا کشف، انکشاف کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلسَّفَرِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ، کہہ رہے ہیں یہ گویا کہ یہ سفر جو ہے بلندی سے، علو سے سفل کی طرف، علویت سے سفلیت یا سفلیت کی طرف، اعلیٰ ہونے سے پست و نیچے ہونے کی طرف، قریب ہونے سے دور اور بعد ہونے کی طرف. بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ جو گزشتہ سفر تھا، آیات کو دیکھنے کا، نشانیوں کو دیکھنے کا اور نشانیوں میں ٹریول کرنے کا، اوپر جانے کا اور قریب جانے کا، یہ اس کے بالعکس یعنی برعکس معلوم ہوتا ہے بظاہر. وَفِيهِ مَا فِيهِ، مگر اس میں بھی وہی ہے جو اس میں ہے. وَفِيهِ مَا فِيهِ سے آپ مٹیریل اور کانٹینٹ بھی لے سکتے ہو، لیکن جو میری جو رجحان، جو میرا ذوق وجدان گیا نا، وہ فیہ میں ہو ضمیر ہو اللہ کی طرف گئی ہے. وَفِيهِ مَا فِيهِ، اس میں بھی وہ ہو ہے جو اس میں وہ ہو تھا، جو اس میں ہو ہے، اس ہو کی ہویت اس میں بھی ہے، اس کی ماہیت. وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَفِيهِ اس میں بھی ہو ہے، مَا فِيهِ جیسا کہ اس میں ہو تھا. تو اس انعام اور قرب اور وصال کی لذتوں میں اور دیدار، مشاہدے اور رؤیتوں میں، دکھانے میں، اطلاعات دینے میں، خبرگیری کرانے میں اور عبرتیں اور امثال پیش کرنے میں جو کچھ تھا، وہی اگر وہ سب کچھ نہ ہو رہا اور حجاب ڈال دیا جائے، تو اس میں بھی اس کی ایک تجلی اور اس کا ایک انعام اور اس کی ایک شان کا ظہور ہے. وَإِن لَّمْ يَقْوَ قُوَّتَهُ، اگرچہ اس میں، اس دوری اور بعد اور سفلیت والے میں وہ قوت نہیں ہے جو اس میں تھی. قوت پرواز تھی نا اس میں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں القوی کا بندے کو ساتھ لے کے جانا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے آگے دیکھتے ہیں. قال اللہ عز وجل یخاطب آدم و حواء ومن نزل معہما فقال، کہہ رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو، بی بی حوا یا اماں حوا کو مخاطب کرتے ہوئے، اور جو ان دونوں کے ساتھ نیچے اترے، ان سب سے کہا، ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے 38. فرمایا کہ ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا منہا جميعا، اتر جاؤ نیچے اس سے تم سب. ٹھیک ہے، یہ اس کا گرامیٹیکل ترجمہ ترکیبی اعتبار سے. وقد تکلمنا علی سفر الاب الاول فی الروحانیات، کہتے ہیں ہم نے روحانیات کے باب میں پچھلا جو چیپٹر گزرا ہے نا معراج کا، رؤیت اور اعتبار کا، وہ چونکہ بشری جو یہ جو ہمارے ارد گرد کا جو عالم مشاہدہ ہے،
اس سے ماورا عالم میں لے کے جایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو معراج کرائی گئی. تو آیات اور اعتبار وہ روحانی عروج تھا. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں روحانیات کے باب میں ہم نے الاب الاول کے بارے میں گفتگو کی، کلام کیا. الاب الاول، پہلے والد کون؟ وہ ابو آدم و ابو العالم، جو کہ آدم کے بھی والد ہیں اور تمام عالم کے والد یا تمام عالم کی جڑ یا اصل ہیں. وہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں در حقیقت. تو ایک حضور علیہ السلام کی بشریت ہے جو سن 571 عیسوی میں آپ دنیا میں عالم شہادت میں، عالم بشریت میں تشریف لائے. ٹھیک ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ٹھیک ہے نا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ تمام مقامات جو آپ کی بعثت اور رسالت کی طرف جو اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی حقیقت کا ظہور نہیں ہے، وہ آپ کی حقیقت کے ایک جلوے، ایک بشری عکس کا، ایک بشری یعنی کہ آپ کے حاضرت کا ظہور ضرور تھا. تو عالم بشریت میں وہ آپ کا ظہور ہوا، لیکن وہ آپ کا ظہور اول نہیں تھا. آپ کا ظہور اول تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، ان کی بعثت سے بھی بہت پہلے ہو چکا ہے. چنانچہ کہا جا رہا ہے الاب الاول وہو ابو آدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آدم کے بھی والد ہیں مانوی طور پر، اس لحاظ سے، روحانی لحاظ سے. سفر روحانیات. تو روحانی ظہور کے اظہار کے باب میں آپ الاب الاول ہیں حضور علیہ السلام، مگر بشریت میں بھیجے جانے میں اس ترتیب میں کیا ہے؟ اب سنیے آگے. ہاں، وہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وروحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، وہ دونوں آدم علیہ السلام کی تشکیل اور تخلیق سے پہلے کی ہے. آپ کی روح ابو الارواح ہو گئی بشمول روح آدم کی، اور آپ کی حقیقت ابو الحقائق ہو گئی. ٹھیک ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. تو خدا کے بعد پہلی تخلیق، پہلی حقیقت آپ ہیں. پھر جب روحیں تخلیق ہوئی تو پہلی روح آپ ہیں. آپ کی روح کے فیض سے تمام ارواح، عالم ارواح کی تخلیق مکمل ہوئی. فلنتکلم علی سفر الاب الاول الجسمی، وہو ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بنی آدم کلہم خاصہ. کہہ رہے ہیں اور اب ہم عنقریب بات کریں گے سفر، کس کے سفر کا؟ الاب الاول جسمی، جو جسمانی طور پر پہلا باپ ہے. انسان کی حقیقت ایک ہو گئی، انسان کی روحانیت ایک ہو گئی، اس کی نشأت حقیقت ایک، اس کی نشأت روحانیت دوسری ہو گئی. اور اب انسان کی جو نشأت جسمیہ ہے، عالم اجسام میں اس کا ظہور ہونا، نازل ہونا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو ایک حبوط، ایک اتار نظر آ رہا ہے نا، نزول نظر آ رہا ہے. یہ اشارے ہیں اس طرف کہ چونکہ سفر ابتلا اور حبوط کا ہے، تو اس حبوط کے یعنی اس حقیقت اور روحانیت کے بعد اس جسمانی طور پر جب بشری انسانی دنیا میں آنا تھا، عالم شہادت میں، عالم انسانیت میں، تو یہاں پہ آدم علیہ السلام پہلے باپ ہوئے، پہلے شخص ہوئے جس سے ساری نسل انسانی جاری ہوئی. اور چنانچہ یوں کہہ رہے ہیں وہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بنی آدم کلہم یا کلہم خاصہ، دونوں طرح سے لے سکتے ہیں. بنی آدم میں بنی چونکہ مجرور ہے تو کلہم اس کی تاکید ہے، تو موقت تاکید کا ایک اعراب ہوتا ہے کلہم خاصہ. اور اگر دوسرے لحاظ سے لیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسمانی انسان کا جو نشأت ہے، اس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئے اور پوری بنی آدم کے یعنی آدم کی ساری اولاد کے باپ ہوئے جسمانی ظہور یا جسمانی نشأت میں. فکل واحد منہما، کہہ رہے ہیں اب ان دونوں میں سے ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آدم علیہ السلام ابن و ابن لصاحبہ من ھذا الوجہ، اس میں سے یہ ہر دو ایک دوسرے کے اس وجہ سے والد بھی ہوئے اور ولد بیٹے بھی ہوئے. روحانی میں اور حقیقت میں حضور علیہ السلام الاب الاول پہلے والد ہوئے. ٹھیک ہے. چنانچہ اس پیراڈائم میں، اس جہت میں حضور علیہ السلام والد، آدم علیہ السلام بیٹے ہوئے ان کے. لیکن جسمانی نشأت یا جسمانی ظہور میں آدم علیہ السلام
پوری نسل بنی آدم بشمول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہوئے اور حضور اسلام کے اس لحاظ سے پھر ولد ہوئے. تو دونوں ایک دوسرے کے والد بھی ہوئے, دونوں ایک دوسرے کے ولد بھی ہوئے. عروجی رخ سے دیکھو تو حضور علیہ السلام والد اور اصل, اور نزولی رخ کا جب ظہور کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام والد, بالعکس انورس ہو گیا نا معاملہ, اور حضور علیہ السلام اس کے کتنے ہزاروں سال بعد تشریف لائے, آخری نبی ہو کر. ٹھیک ہے. فعلم, پس جان لے, وفقنا اللہ و ایاک, اللہ تعالیٰ تیری بھی مدد فرمائے, تجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی. ان اللہ تعالی, کہ اللہ تعالیٰ اذا اراد ان یحدث امرا اشار الیہ بعلامات لمن فہمها یتقدم علی وجود الشیء تسمى مقدمات الکون یشعر بها اہل الشعور. یعنی چنانچہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے, ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. یاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, تو جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا, اشار الیہ بعلامۃ لمن فہمہ, تو اس ارادے کے عملی یا جسمی طور پر ظہور میں آنے سے پہلے جو اس کے فہم رکھنے والے لوگ ہیں ان تک وہ اشارے کی زبان میں بات پہنچ جاتی ہے, اطلاع پہنچ جاتی ہے. یہاں اس نے ارادہ کیا, ٹھیک ہے, اور اس طرف اشارہ بھی کر دیا, تو سمجھنے والے لوگ اشارے کو سمجھ جاتے ہیں اس شے کے وجود میں, یعنی جسمانی فزیکل نیچر میں وجود میں آنے سے پہلے. تسمى مقدمات الکون, چنانچہ ان اشارات کو کہا جاتا ہے کہ یہ الکون یعنی کائنات کے مقدمات ہیں. پہلے مقدمہ آتا ہے, اس کے بعد پہلے دیباچہ آتا ہے, اس کے بعد کتاب کی فصول ابواب آتے ہیں نا, کتاب کا متن شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مقدمہ پہلے آتا ہے, کتاب کا متن, مندرجات, محتویات بعد میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اشارہ دے دیا جاتا ہے, ایک رائٹر کتاب میں اشارہ دے دیتا ہے پریفیس یا مقدمہ میں, فورورڈ میں. چنانچہ کائنات کو بھی آپ ایک کتاب کی مثال سمجھیں, اور اسی طرح انسانی نسل کو بھی. ٹھیک ہے. یشعر بها اہل الشعور, کہ اہل شعور جو ہیں وہ اس سے مقدمہ, جو مقدمۃ الکون ہے, جو تخلیق تکوین کی کائنات کے جو مقدمات ہیں, ان سے کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے جو پیش آمنے والے جو اب جو واقعات ہیں, ایونٹس ہیں, ان کی کچھ سوجھ بوجھ خبر پا لیتے ہیں. وَكَثِيرًا مَا يَطْرَأُ هَذَا فِي الْوُجُودِ فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ, اور کہہ رہے ہیں کہ اکثر عالم شہادت میں ایسا ہی ہوتا ہے. وَلَا سِيَّمَا إِذَا ظَهَرَ فِي مَوْضِعٍ مَا لَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْ ظُهُورِ مَا يُنَاسِبُ مَا ظَهَرَ وَهَذِهِ الطِّيرَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْفَعْلِ فما كان مما تحمده النفس كان فعلا وما كان مما يكرهونه كان عندهم طيرا. کہہ رہے عالم شہادت میں اکثر وجود میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مقدمہ یعنی پہلے اشارے آتے ہیں, پھر اس کے بعد چیزوں کا ظہور اور وجود ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو جو چیپٹر 1 یا چیپٹر 2 میں جو ایپیسوڈ 8 یا 9 تھی, جس سے میرے ساتھ وہ صوفی نوید الخیری شیرہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں یاد ہے ہم نے یہی بات ذرا تفصیل سے یہ مثالیں ہم نے عرض کی تھیں کہ جب جہاں پہ حکم برزخ کا ظہور والی بات چل رہی تھی, صفحہ نمبر 74 اور 75 والی, 74-75 والی, تو وہاں پہ یہ بات ہو گئی تھی کہ بھائی ایونٹ اصل میں حقیقت میں کسی ایک وقت میں ہوتا ہے. ایک بندے نے ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے یا ایک بچے کی ولادت ہونی ہے, لیکن اس کے اشارے بہت پہلے سے آنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک, اس کو ریفر کیجئے گا, وہ جنوری کے مڈ میں کہیں وہ ہم نے ایپیسوڈ دی تھی. ٹھیک ہے, گنبد خضرا مسجد نبوی کا بیک گراؤنڈ تھا, تو وہاں پہ یہ بات ہو گئی تھی کہ اشارے پہلے آ جاتے ہیں, حقیقت کا یا واقعے کا ظہور بہت بعد میں ہوتا ہے. یہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں, چونکہ یہ کتاب پوری آپس میں انٹیگریٹڈ, اور بلکہ شیخ اکبر کے سارے علوم, اور اسی چیپٹر کے آخری الفاظ بھی آئی ہیں. شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں, ہماری علوم میں جو ہماری اقوال ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں, اور تو اس کے بات کو کہیں اگر سمجھ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو کسی دوسری جگہ
ہم نے کسی اور موضوع میں فتوحات مکیہ یا فصوص الحکم میں بیان کیا ہوگا، وہاں سے پڑھ لینا، رسائل میں کسی اور میں بیان کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. جو ان میں چیزیں ہیں وہ ان کی تائید، تشہید، انڈورسمنٹ تجھے یہاں سے مل جائے گی. چنانچہ تو ان دونوں کو آپس میں کوریلیٹ کر کے کوہیرنس میں ان کو پڑھ لیا کر. آخری اس چیپٹر کا جو 118 پہ ہے، وَكَذَلِكَ كُلُّ سَفَرٍ ذَكَرْنَاهُ وَنَذْكُرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فَأَلْحِقْ باب الحاق سے باب فالس ما سکتنا عنہ بما تکلمنا علیہ علی ما یناسب ترشد انشاءاللہ عز وجل. کہہ رہے ہیں جو تو جن معاملات ہیں ہم یہاں خاموش رہتے ہیں، کسی اور کتاب میں ڈھونڈ لیا کر، وہاں پہ تجھے وہ مل جائیں گے کھل کے. اور کہیں وہاں پہ خاموش ہوں گے تو یہاں کھل کے ہوگا، وہاں اجمال تو یہاں تفصیل، یہاں اجمال تو وہاں تفصیل، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپس میں ملا کے جوڑ کے پڑھ لیا کر، اور ان میں جب تو مناسب پائے گا اور جوڑ پائے گا تو انشاءاللہ تجھے ہدایت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہی بات جو ہم شروع سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں. اب تقریباً 25-26 ایپیسوڈز تو کتاب الاسفار کی ہو چکی ہیں الحمدللہ. اور آج کی نشست کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج ہم اس کتاب کا جو داخلی جو نظم ہے اسی میں سے ٹریول کریں گے. کوئی خارجی تائید یا استشہاد کوئی دیگر کتب یا مراجع سے ہم مصادر کی طرف رجوع نہیں کریں گے. اسی کتاب کا جو داخلی نظم ہے اسی سے انشاءاللہ فوائد اخذ کریں گے الحمدللہ. اور ہو سکتا ہے کہ یہی اسلوب آگے تمام جو اب چیپٹرز جب تک آتے رہیں گے، زندگی اور صحت رہی اللہ تعالیٰ، تو اس میں یہی رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ اس کے داخلی متن پر انحصار کیا جائے گا، داخلی شہادتوں پر، الا یہ کہ فتوحات مکہ یا شیخ ہی کی کوئی کتاب حوالہ کرنی پڑے. تو کہہ رہے ہیں کہ عالم شہادت میں اکثر وجود میں ایسا ہی ہوتا ہے، خاص طور پر جب جس جگہ کچھ ایسا ظاہر ہو جو اس جگہ کے لائق نہیں. یعنی اس ایک فریم آف ریفرنس میں ایک جگہ کسی ایونٹ کی متقاضی ہوتی ہے، کسی رول کی، آبلیگیشن کی، کسی ریگولیشن کی، اور کوئی فریم آف ریفرنس جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا متقاضی نہیں ہوتا. تو جب کسی فریم میں کوئی پیراڈائم شفٹ ہونے والا ہوتا ہے تو اہل شعور، اہل اشارہ جو ہے وہ پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس فریم کے اندر لاز اٹھ جائیں گے، دوسرے لاز آ جائیں گے، یہ دوسرے فریم میں کنورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان چیزوں کو پہلے سے سینس کر جاتے، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر جب کسی جگہ کچھ ایسا ظاہر ہو جو اس جگہ کے لائق نہیں، پھر اس کے ظہور سے خوف کھایا جاتا ہے جو اس ظاہر سے مناسبت رکھتا ہو. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ انسان کا نیرو ویژن یا ٹنل ویژن جو ہے، مایوپک ویو، اسی سے اس کو نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ شریعت کا درست فہم رکھے، احکام الہی کا درست فہم و تدبر حاصل کرے. اور صرف یہ نہیں کہ ما قال اللہ ما قال الرسول، نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور رسول نے کیا کہا، نہیں، لما قال اللہ و لما قال الرسول، کہ کس حکمت سے، کس مصلحت کے تحت، لام تعلیل لگا دی نا، کس علت کے تحت، اس کا سبب و علت کو بھی نظر میں رکھا جائے کہ کس مقصد اس میں یہ وارد ہوئی ہے نص قرآن کی یا حدیث کی، تاکہ دین کا ایک ہولسٹک ویو، ایک بیرر انلائٹنڈ پرسپیکٹو آپ کے ہاتھ میں آئے، تاکہ فقہ ہو، تعلق باللہ ہو، تصوف ہو، تعلق ہو، تمسک ہو، جتنے بھی گوشے ہیں ان سب میں آپ عین پر ہوں، مشاہدے پر ہوں، درست فہم پر ہوں، بصیرت پر ہوں. علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اکثر اس کو شیخ کوٹ بھی کرتے ہیں اس آیت کو نا. تو وَهَذِهِ تِيرَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ وَالْفَعْلِ فَمَا كَانَ مِمَّا تَحْمِدُهُ النَّفْسُ كَانَ فَعْلًا وَمَا كَانَ مِمَّا يَكْرَهُونَهُ كَانَ عِنْدَهُمْ طِيرًا. کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ عربوں کے ہاں، چونکہ قرآن بیسیکلی تو مخاطب اول تو اس کے عرب تھے نا، تو عربوں کے ہاں یہ تیرت یعنی بدشگونی کہلائی جاتی تھی. اور اسی کے برعکس ایک دوسرا ان کے پاس تصور تھا، ایک کسٹم، ایک ٹریڈیشن تھی، وہ تھی فعل. یعنی اگر معاملہ خواہش نفس کے موافق ہو یا آپ کو سوٹ کرتا ہو، سوٹیبلٹی کا ہو، تو اس کو وہ فعل کہتے تھے. اس وجدان کو، اس فور سائٹ کو، پہلے سے سمجھ میں یا خدشے میں آنے والی شے کو، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کے برعکس ہے، خوف دلانے والی کوئی شے ہے یا کراہت نفس پر بھاری طبیعت کے مزاج کے خلاف کوئی ایونٹ ہونے والا ہے اور وہ پہلے سے سینس کر رہے ہیں لوگ اس کو، تو اس کو تیرت یا بدشگونی کہا جاتے تھے، ٹھیک ہے. ہاں
اسی لیے ولہذا احب الشارع علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الفعل وهو الکلمۃ الحسنہ وکرہ الطیرہ ای کریہ ان یتطیر بشیء، کریں، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا فعل کو، یعنی کلمہ حسن کو، اچھی بات کو آپ نے پسند فرمایا، اچھی بات جو کسی کے منہ سے نکلے یا اچھا خیال جو دل میں ذہن کے پردے پر ایمرج کرے، اس کو آپ نے پسند فرمایا، اور یہی چاہا کہ لوگ ایونٹ بظاہر کتنا بھی ناگوار لگتا ہو مگر اس سے خیال کو اچھا رکھا جائے، بدشگونی نہ کی جائے، الفعل یعنی جو نیک شگون رکھا جائے، ہر معاملے میں خیر کا پہلو دیکھا جائے۔ وہ جو انگریزی ایک پروورب ہے سیئنگ امریکہ میں کہ why look at it in a bad way when there is a good way to look at it، کہ جب ایک خیر کا پہلو اس میں موجود ہے، ایک اچھی اس میں چیز نکالی اور دیکھی جا سکتی، تو کیوں اس کی ڈارکر سائڈ کو ہی دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے الفعل کو یعنی الکلمۃ الحسنہ کو، اچھی بات کو، اچھی قول کو آپ نے پسند فرمایا، وہ کریہ الطیرہ، اور بدشگونی کو، پہلے سے خوفزدہ ہو جانے کو، کسی بات جو ایونٹس ظہور پذیر ہو رہے ہیں کائنات میں، بظاہر آپ کو اپنے نزول، اپنے گرنے کی، اپنے بے عزتی کے، بے وقتی کے حالات نظر آ رہے ہیں، تو اس کو بدشگونی پر محمول نہ کیا جائے، وہ بھی اس میں بھی آپ کے لیے کوئی سبق ہے، کوئی خیر ہے، تو اس میں سے بھی نیک فعل، نیک شگون اخذ کیا جائے۔ تو آپ نے چاہا کہ کسی بھی بشیء، کسی بھی ایونٹ سے، کسی بھی ناپسندیدہ، ناگوار یا پسندیدہ شے سے بدشگونی نہ کی جائے، برا شگون نہ لیا جائے، سپرسٹیشس نہ ہوا جائے، سپرسٹیشنز کو جگہ نہ دی جائے۔ والفعل عند العربی خیر والطیرۃ شر، کہہ رہے عرب کا یہ معاملہ تھا، فعل ان کے نزدیک خیر تھی، اچھی بات تھی، والطیرۃ اور نحوست اور یہ جو بدشگونی ہے یہ ان کے ہاں بڑی بری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ قرآن نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، الانبیاء کی آیت میں پہندے سے، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے نیکی سے بھی، برائی سے بھی، اچھائی سے بھی، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی۔ اب آگے کیا فرماتے شیخ، وَلَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ، اور فعل یا تقدیر چاہے شر کیا ہے یا خیر کیا ہے، فتنہ یعنی آزمائش، ابتلا، وہی شروع میں کہا نا سفر الابتلائی۔ اب ہم کیا ہے، ہم خیر سمجھتے ہیں صرف اوپر ہی اوپر جانے کو، صرف مشاہدات کو، کشف کو، روحانیت کو، برکتوں کو، خوابوں کو، بشارات کو، انعامات کو، اور اگر ان سے محرومی ہو، خشک رکھا جائے، ان سے محروم کیا جائے، یا آپ کی جو اپنے تئیں جو اپنی ایک سٹیج ازیوم کی ہوتی ہے، اس سٹیج سے آپ کو نیچے گرا دیا جائے، آپ سمجھیں کہ گرا دیے گئے، تو آپ سٹپٹا جاتے ہیں، یعنی انسان سٹپٹا جاتا ہے۔ آپ سے مراد کہ مجموعی طور پر انسانی نفسیات سے خطاب ہو رہا ہے نا، انسان ہل جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے مولا سے۔ ولا فاعل الا اللہ، جبکہ حقیقی فاعل، حقیقی جو ہے کرنے والا، تو کسی بھی ایونٹ کا کریٹر جو ہے، یحدث ہے نا، کسی بھی احداث کا محدث جو ہے، کسی بھی شے کا کریٹ کرنے والا، اس کو وجود میں لانے والا، وہ تو اللہ ہے۔ لا فاعل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فاعل تو حقیقی تو ہے ہی نہیں، پھر ہم کیوں بعض معاملات کو خوشگواری اور سازگاری کی بنا پر نیک فعل اور نیک شگون لیں، خیر کا پیغام سمجھیں، اور بعض چیزوں سے ہم ایری فیل کریں ہیں۔ ولا فاعل الا اللہ وہو صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ ان یتطیر بما یجریہ اللہ من المقدور، تو جب فاعل ہر چیز کا اللہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ناپسند فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں جو بھی امور کا اجرا کر رہا ہے ان میں سے کسی سے بدشگونی لی جائے۔ کیوں؟ فإن فی کراہۃ ذالک عدم الاحترام الالوہہ، کہہ رہے اس طرح سے کرنے میں الوہیت یعنی اللہ کے لیے عدم احترام کا پہلو ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے سے جو آپ کے نفس کے موافق ہے، وہی عربوں کے جو تھا عادت اور نفس اور مزاج کے موافق، تو اس پر خوش ہونا، اس کو خیر سمجھنا، اور عادت نفس کے اس کے مخالف مشقت لانے والا، پریشانی اور عزت میں کمی، روب داد میں، انعامات میں کمی، گلوری میں، شہرت میں کمی لانے والی کوئی ایونٹ کوئی شے ہو گئی تو وہ ناگوار، بری ہو رہی ہے، جیسا کہ بدنی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، محروم کر دیا، ناراض کر دیا۔
تو اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عدم احترام کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مرضی، ایک تقدیر کے لیے تو بھائی واہ واہ شاباش. ایک آخری 30ویں سپارے کی کسی آیت میں بھی ہے نا کہ اذا مبتلاہ فاکرمہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا واہ 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 تو نے مجھے اکرام دیا. اور جب وہ رزق میں کمی ہے، کچھ اور حالات کر دے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بےزتی کری، فیقول ربی اہانن. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کیفیت، اس نفسیات کی تصحیح اصلاح کی جا رہی ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ناپسند فرمایا کہ خیر و شر میں سے جو بھی ہو فَإِنَّ فِي كَرَاهَةِ ذَلِكَ عَدْمُ، اس کراہت، اس ناپسندیدگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے عدم احترام ہے، چنانچہ کرنا کیا چاہیے. وَالْأَوْلَى، چنانچہ پسندیدہ یہی ہے، بہتر یہی ہے أَن يَتَلَقَّى مَا لَا يُوَافِقُ الْغَرَضَ مِنْهُمَا بِالْحَمْدِ وَالتَّسْلِيمِ وَالرِّضَا وَالْانْقِيَادِ وَرُؤْيَةِ مَا دَفَعَ اللَّهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الَّذِي نَزَلَ یا نُزِلَ. ٹھیک ہے. ہاں تو فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ وَالْأَوْلَى أَن يَتَلَقَّى مَا لَا يُوَافِقُ الْغَرَضَ مِنْهُمَا بِالْحَمْدِ وَالتَّسْلِيمِ، ان دونوں میں سے یعنی اچھی یا بری تقدیروں میں سے جو ہماری غرض کے، ہمارے مزاج کے موافق نہ بھی ہو، ہم اس کو بھی الحمد سے، التسلیم سے، الرضا سے، الانقیاد سے جو ہے نا ہم اس کا استقبال کریں. شکر سے، تعریف سے، تسلیم سے، رضامندی سے، اور انقیاد یعنی اسلام یا انقیاد یا تسلیم یعنی کہ تسلیم کر لینا. ورؤیتی، اور یہ دیکھیں، طرز فکر میں یہ ہو، طرز نظر میں یہ ہو، ما دفع اللہ ما هو اعظم من الذی نزل، کہ جو اس چھوٹی بلا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس بڑی، جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہی، اس سے بڑا حادثہ بھی تو ہو سکتا تھا، اس سے بڑی محرومی بھی تو ہو سکتی تھی، اس کو دفع کر دیا اس چھوٹی کے ذریعے سے. تو ہم یہ پہلو دیکھیں، اور یقیناً اس میں کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے. کان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول فی مثل ھذا، کہہ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے حالات میں کیا فرمایا کرتے تھے. اب حضرت عمر کا قول آ رہا ہے، اور یہ قول جب میں نیا نیا بیعت ہوا تھا جنوری 2003 میں، حضرت شہباز طریقت و حقیقت خواجہ خواجگان خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی شبیہ مبارک ہمارے ساتھ میں ہے. آپ کے جگر گوشہ حضرت خواجہ میاں گل صاحب کی بھی بدر عالم جان صاحب، تاکہ ان دو ہستیوں کے ست شکر کے ہستیم میان دو کریم، شکر اللہ کا کہ میں ان دو کریموں کی ہستیوں کے درمیان میں آپ سے مخاطب و موجود ہوں، تاکہ دائیں بائیں جو ہے وہ ان دونوں ہستیوں کی برکات فیوزات رہیں. اور یہ جو شیخ المشائخ شیخ الاکبر کے علوم جو آپ کے سامنے آئے، تو اس میں ان کی برکات، ان کی فیوزات، ان کی دعائیں شامل حال ہوں. اور چونکہ یہ حقیقت ہیں، یہ اس کے کیریئر تھے، حامل تھے، ان کی ایک ایک ادا میں یہی سارے معاملات ہم نے دیکھے، سو ہم نے اس کو کتاب کو پک کیا تھا 28 دسمبر 2020 کو، پچھلے سال، اور پھر یہ شروع کیا تھا. اور چونکہ آپ نے پسند بھی فرمائی تھی یہ کتاب 2010-11 میں، اور آپ مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور آپ جو فرماتے تھے اس میں سے بہت ساری باتیں ہم نے لفظاً مانن اس کے اندر پائیں، اسی کتاب الاسفار کے اندر. چنانچہ تو ایک بڑا گہرا، بڑا زبردست تعلق ہے حضرت شیخ عبداللہ جان ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے سارا فیضان وہاں سے آ رہا ہے. تو حضرت شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ابوالخیر صاحب، جب میں نیا نیا بیعت ہوا تو آپ نے ایک مجلس میں، بڑا بوڑ یا پاک کالونی میں کوئی پروگرام تھا، میرے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہ 3 باتیں، اب وہ شیخ اکبر کی زبانی عربی میں، ما اصابنی اللہ بمصیبت الا رأیت ان اللہ علی فیہا 3 نعم، احدى ذلك کونها لم تکن فی دینی، الثانیہ کونها كانت ولم یکن ما هو اعظم منها، الثالثہ ما لی فیہا من الاجر وحط الخطایا. کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی مجھے کسی مصیبت یا ابتلا کے ذریعے آزمایا گیا تو میں نے اس ابتلا کو، اس مصیبت کو 3 حال سے خالی نہیں پایا. ان میں سے 3 کوئی نہ کوئی خیر کے 3 پہلوؤں میں سے ایک پہلو اس کے اندر مجھے نظر آیا ہمیشہ. پہلا احدى ذلك کونها لم تکن فی دین،
پہلا تو یہ تھا کہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ دینی آزمائش نہیں تھی، یعنی بدعقیدہ یا دین سے کفر کی طرف لے کے جانے والی یا دین سے محروم کرنے والی کوئی شے نہیں تھی، کوئی دنیاوی ہی محرومی یا کوئی حادثہ تھا۔ اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم نہیں کیا کبھی۔ پہلا تو سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ دینی آزمائش نہیں ڈالی، اگر ڈالی تو دنیا کے کسی حال میں، کسی نعمت کے آنے جانے میں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر محفوظ رکھا، اس کے کسی امتحان سے نہیں آزمایا۔ تو دنیا ہی ہے، ایک دن چھوٹ ہی جانی ہے۔ الثانیہ، دوسری بات کہتے ہیں کونہا کانت ولم یکن ما ہوا اعظم منہا، کہتے ہیں دوسرا ہے کہ وہ مصیبت تو تھی، تکلیف پریشانی تو تھی، لیکن اس سے بڑی بھی تو اللہ کے ہاں اور دوسرے مخلوق میں کسی بندے کے اوپر نازل ہوئی نہیں ہے۔ کسی کا بچہ اگر بیمار ہے تو وہ تو صرف بیمار ہے، دوسرے کا دنیا سے ہی جا رہا ہے، یا اس کی مسلسل 6-7 اولادیں دنیا سے جا رہی ہیں، اگر کسی کی صرف ایک گئی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک اگر یتیم ہے، صرف ماں نہیں ہے، تو دوسرا ایسا ہے جس کا باپ بھی نہیں ہے، ایک اگر ایسا ہے کہ جس کے ماں باپ نہیں ہے، تو دوسرا ایسا ہے کہ اس کا کوئی چاچا ماموں، کوئی اور رشتہ دار، کوئی بڑا بھائی، کوئی بہن، کوئی بھی نہیں پالنے والا۔ تو ہر مصیبت کے اوپر دوسری اس کے اوپر تیسری چوتھی کوئی مصیبت، کوئی بلا ابتلا موجود ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ وہ چھوٹی میں ٹال دیا، اس سے بڑی بھی اگر دے دیتا تو ہم کیا کر لیتے۔ خواجہ صاحب کے الفاظ اس میں تشریحی توضیحی وضاحتی الفاظ مجھے یاد ہے، فرمایا کہ اگر اس سے بڑی مصیبت وہ میرے پر ڈال دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ یہاں پہ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ غوث پاک فرماتا ہے کہ صبر کرو، اور صبر کے بعد بھی صبر کرو، اور صبر نہیں کرو گے تو خدا کا کیا بگاڑ لو گے۔ دوسری بات یہ ہوگی کونہا کانت ولم یکن ما ہوا اعظم منہا، کہ شکر ہے یہ تھی، اس سے بڑی نہیں تھی، اگر اس سے بڑی بھی ہوتی مصیبت تو میں کیا کر سکتا تھا۔ الثالثہ، اور تیسرا خیر کا پہلو یہ تھا ما لی فیہا من الاجر وحط الخطایا، کہ اس میں ضرور میرے درجات بلند ہوئے، مجھے کوئی ثواب ملا اس پہ صبر کرنے، اس کو قبول کرنے پر، اور میرے کچھ گناہ معاف ہوئے۔ گناہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، سارے گناہ استغفار سے تو معاف نہیں ہوتے، بعض بخار سے، تکلیف سے، کسی نعمت کے چھن جانے، کسی راحت کے چھن جانے سے، کسی کلفت میں مبتلا ہونے سے صاف ہوتے ہیں خطایا گناہ۔ فانظر الی حضورہ وحسن نظرہ فیما یبتلیہ اللہ بہ رضی اللہ عنہ، سو دیکھ حضرت عمر کا حسن نظر، حسن عقیدہ، حسن گمان اور احضار نیت حضوری، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی ادب کے معاملے میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ کتنا جلال تھا حضرت عمر کی مثال وہ جان بوجھ کے لائے کہ طبیعت میں تیزی تھی، بظاہر جو کتابوں میں کہتے ہیں نا سیرت والے، طبیعت میں تیزی تھی، جلال تھا، مگر اب تعالیٰ کے امر پر راضی رہے۔ کبھی اس کی طرف سے بلا ابتلا آزمائش آئی تو 3 میں سے ایک حسن کا خیر کا پہلو دیکھا، ٹھیک ہے نا، اور یعنی ہوش ہاتھ میں رہا، ہوش غالب رہا، بے ہوش نہ ہوئے، حضور سے نہ ہٹے، حسن نظر میں، اعتقاد میں کمی بیشی، شکوہ شکایت نہیں آیا، فیما یبتلیہ اللہ بھی، چاہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طرح سے ان کو ابتلا کا شکار کیا۔ تو بہرحال یہ تو بزرگوں کی، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عافیت کا، احسان کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ اسی چیپٹر کو آگے جاری رکھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری ساری رکھے، اور ہمیں سمجھنے کی اور اچھا اس معاملے کو اچھا بیان کرنے کی، اچھی طرح سے سامنے لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔